معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں خفیہ راستے سے آگے بڑھتے ہوئے نطرس دیمیتری سے پوچھتا ہے کیا تم نے یہ سب کچھ صرف ترک اکنجیوں سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ حمزہ مر گیا ہے، ابھی تک تمہارے دل کی آگ نہیں بجھی کیا؟ تو دیمیتری کہتا ہے صرف حمزہ نہیں، جب تک تمام مالکوچ اوغلو مر نہیں جاتے میرے بیٹے کو سکون نہیں ملے گا۔ نطرس اس سے پوچھتا ہے تو پھر تم نے مجھے کیوں بچایا؟ اتنی عمر گزر جانے کے بعد مجھ سے یہ توقع تو نہیں کر رہے نا کہ میں تلوار پکڑ کر ترک اکنجیوں سے لڑوں گا؟ تو دیمیتری کہتا ہے نطرس میں نے ہر چیز کا حساب لگایا ہے، ہم جب وہاں سے نکلیں گے تو ہم ان سپاہیوں سے ملیں گے جنہیں ہم نے بلایا ہے۔ جب تم پہلا مقصد دیکھو گے تو تمہیں احساس ہوگا میں نے تمہیں کس چیز سے نوازا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ چرچ میں جستنیانی سپاہیوں کے ساتھ کارڈینل کی لاش کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اس معاملے میں ملوث تمام افراد کو ایک ایک کر کے ان کے خون میں نہلائیں گے۔ اس لیے میں شہنشاہ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے تمہارے درد تم سب کے درد میں شریک ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ جستنیانی غصے سے کہتا ہے تمہیں یہاں نطرس کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے دیمیتری اور نطرس شہر سے بھاگ گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی جستنیانی کے سپاہی شہنشاہ کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور جستنیانی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم بھی اس معاملے میں شریک ہو۔ تو شہنشاہ کہتا ہے اپنی ہر چیز کی قربانی کے باوجود میں کارڈینل کو شہر میں لایا تھا۔ آرتھوڈوکس لوگوں کے نظریات کو رونتے ہوئے میں تم لوگوں کو اییا صوفیہ تک لے گیا، میرے اپنے لوگ میرے دشمن بن گئے۔ میں نے یہ سب کچھ صرف ایک چیز کی خاطر کیا۔ جستنیانی کہتا ہے کس چیز کے لیے؟ اس بات کی پرواہ کسے ہے؟ کارڈینل کو بچا نہیں سکے، مزید یہ کہ وہ تمہارے سگے بھائی کے ساتھ شہر سے فرار ہو گیا۔ شہنشاہ کہتا ہے ہم سب نے غلطیاں کی، میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ جستنیانی کہتا ہے میں نے غلطی نہیں کی، نطرس کو بہت زیادہ شہد دے کر تم نے غلطی کی۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے اچھا تو جستنیانی نطرس تمہارے ہاتھ میں تھا، تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تم نے اسے قید خانے میں کیوں ڈالا؟ جواباً جستنیانی کہتا ہے میں چاہتا تھا کہ اسے قتل تم کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری واحد غلطی تم پہ بھروسہ کرنا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے تم وہاں اپنا کام ختم کر سکتے تھے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نطرس کی بیٹی اینا کے عاشق ہو۔ جس لڑکی سے تم عشق کرتے ہو اس کے سامنے اس کے باپ کو مارنے کی ہمت نہیں کی، لیکن میں تم پہ الزام نہیں لگا رہا۔ انسان سب کچھ محبت کے لیے کرتا ہے، میں بھی اس شہر سے محبت کرتا ہوں، یا تو میری محبت میں شریک ہو جاؤ اور ہم ایک ساتھ قسطنطنیہ کے لیے لڑیں، یا فوراً نطرس کی جگہ میرا خون بہا دو، اپنا بدلہ لے لو۔ مگر جستنیانی اس کے سامنے جھکتے ہوئے کہتا ہے ہم اپنی تلواروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہیں، ہمارے خون کے آخری قطرے کے بہہ جانے تک قسطنطنیہ کے لیے۔ اس کے سپاہی بھی قسطنطنیہ کے لیے کنارے بلند کرتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت دیمیتری نطرس کے ساتھ خفیہ راستے سے نکلتا ہے تو باہر اس کے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ سپاہی دیمیتری سے کہتا ہے سب کچھ توقع کے مطابق ہوا ہے۔ یہ سن کر نطرس دیمیتری سے پوچھتا ہے کیا مجھے تم بتاؤ گے کہ کیا ہو رہا ہے؟ جواباً دیمیتری کہتا ہے محمد کی جانب سے موت کے ضامن شاہی توپ ترک بہت دیر سے حرکت میں آ چکے ہیں، کل وہ قسطنطنیہ کے سامنے ہوں گے۔ نطرس پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے؟ تو پھر ہمیں فوراً شہر واپس جانا چاہیے۔ مگر دیمیتری کہتا ہے اگر واپس گئے تو تمہیں مار دیں گے نطرس، شاہی توپ لشکر کے پیچھے ہے، توپ کی حفاظت پہ مالکوچ اوغلو مامور ہیں۔ نطرس کہتا ہے ہم توپ کو تباہ کر کے شہر لوٹ جائیں گے، ہاں؟ تو دیمیتری کہتا ہے بالکل ایک جانباز کی طرح۔ ادھر سلطان کا لشکر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز کے بعد سلطان شیخ افندی سے پوچھتے ہیں کیا آپ دعا نہیں فرمائیں گے شیخ؟ تو شیخ کہتے ہیں جہادی لشکر کے لیے دعا جہاد کے اہل شخص پہ ہی جچتی ہے میرے سلطان، آپ کی اجازت سے ایورانوس اوغلو علی صاحب خطبہ دیں گے۔ یہ سن کر علی بھی آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کھڑے ہوئے بغیر فتح نہیں ہوتی، میں آپ سب کو کھڑے ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور علی بھی دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہماری عزت تجھ سے ہے اور ہماری شان تجھ سے ہے، ہماری ہمت تجھ سے ہے، دنیا کے وجود اس میں جلال کے صدقے سے جہاد کرنے والی ترک قوم کو مبارک فتح نصیب فرما۔ اے ہمارے پروردگار تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم تیرے فضل کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں، ہم تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں اور تیری عظمت کی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اس بابرکت فتح کے راستے پہ اکیلا نہ چھوڑنا جس پر ہم چل رہے ہیں، ہم سے اپنی رحمت اور برکت نہ چھیننا۔ جدوجہد کرنے والے سپاہیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری اور خوبصورت ترین لشکر کے لائق فرما، ہماری رہنمائی کرنے والے سلطان محمد خان کو عظیم کمانڈر کے رتبے سے نواز دے۔ اے توبہ کرنے والے التواب، اے تمام خفیہ رازوں کو جاننے والے العالم، اے فتوحات عنایت کرنے والے الفتاح، ہمارے سامنے آنے والی تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں صبر عطا فرما، صبر عطا فرما، صبر عطا فرما۔ طاقتور ترین مخالفین کے باوجود ہمیں ہمت اور استقامت عطا فرما، جہاد کے میدان میں ہمیں ثابت قدم فرما، ہمیں کافر لشکر کے مقابلے میں فتح مند فرما۔ دعا پر سب لوگ آمین 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 کہتے ہیں اور ساتھ ہی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں میں اپنے خیمے میں کام کروں
کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ میرے لالاؤں یعنی کہ اساتذہ کے علاوہ کوئی مجھے پریشان کرے. یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں. قسطنطنیہ کے چرچ میں پادری لوگوں سے کہتا ہے، اے میرے بھائیوں، اے راہ راست پر آنے والے مسافروں، عیسائیت کے خاص نمائندوں، ہمارے شہر کو ایک بڑے خطرے کا سامنا ہے. عظیم ڈیوک نطرس کو قید کیے گئے قید خانے میں مار کر ہمیں واضح طور پہ میدان سجانے کا کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرنے آئے ہیں. ہم پر غداری کا الزام لگانے والے کارڈینل ہمبرٹ سے مختلف نہیں ہیں. دوسری طرف ماریا بھی لوگوں سے کہہ رہی ہوتی ہے، اگر وہ کارڈینل کی طرح بننے کا عزم رکھتے ہیں تو ہم ان کے خلاف ثابت قدم رہیں گے اور ضروری جواب دیں گے. ہمیں نہ صرف ان کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے، یہاں تک کہ اگر ضروری ہو تو قسطنطینوس کے سامنے بھی ڈٹ جانا چاہیے. ادھر پادری کہتا ہے، ہمیں قسطنطینوس کو دکھانا چاہیے کہ اس شہر کے حقیقی مالک ہم ہیں. نطرس کے انتقام کے لیے، نطرس کے انتقام کے لیے، نطرس کے انتقام کے لیے. یہ کہتے ساتھ ہی وہ لوگوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. ادھر سے ماریا بھی لوگوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. آگے بڑھتے بڑھتے ایک شخص پادری سے کہتا ہے، وہ ہمارے خلاف فوجی حرکت میں آئیں گے، ہم لڑائی نہیں کر سکتے. تو پادری اس سے کہتا ہے، پھر یہ شہر چھوڑ دو. ڈنڈے اٹھائے لوگ مسلسل نطرس کے انتقام کے لیے، نطرس کے انتقام کے لیے کنارے بلند کر رہے ہوتے ہیں. ادھر شہنشاہ یونانی آگ کے نقشے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پلیتانو سے کہتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اتنی جلدی نتائج مل جائیں گے، مگر یہ حیرت انگیز ایجاد، میرے خیال میں آپ نے جو ایجاد کیا ہے وہ اس ہتھیار سے زیادہ کرامت ہے. پلیتانو کہتا ہے، ہمیں جستنیانی کے شکوک کو دور کرنے کی ضرورت ہے. میری رائے میں ترکوں کے خلاف ہمارے دفاع کے لیے سب سے مؤثر ایجاد یہ ہے. تو شہنشاہ کہتا ہے، مجھے امید ہے کہ جب ہم آرتھوڈوکس بھائیوں کو اتحاد میں شامل کریں گے تو ہم بھی وہی کامیابی حاصل کریں گے. باہر سے انہیں شور کی آواز سنائی دیتی ہے، جسے سنتے ساتھ ہی شہنشاہ ہتھیار لے کر آگے بڑھتا ہے. باہر ماریا اور پادری کے لوگ آپس میں مل جاتے ہیں. ماریا کہتی ہے، ہمیں قسطنطینوس کے پاس جانا چاہیے، تبھی وہ سمجھے گا کہ آپ پرعزم ہیں. جواباً پادری کہتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ سمجھے گا، لیکن تم ٹھیک کہہ رہی ہو. اس کے ساتھ وہ سب محل کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر بازنطینی سپاہی ان کے سامنے آ کر قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ماریا ان سے کہتی ہے، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ ہمارے بھائیوں کے خون سے رنگ جائیں. راہب ان سے کہتا ہے، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو ہم شہر چھوڑ دیں گے، یہ تمہیں میری آخری تنبیہ ہے. تو وہاں پہنچنے والا شہنشاہ کہتا ہے، جس کا دل اس شہر کے لیے نہیں دھڑکتا وہ جا سکتا ہے. سپاہیوں شہر کا دروازہ کھول دو. یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی دروازہ کھول دیتے ہیں اور شہنشاہ کہتا ہے، اس شہر سے جڑی اگر آپ کی امیدیں مر گئی ہیں، یا اگر آپ کی امیدیں زمین کے اندر دب گئی ہیں، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ برا وقت آ گیا ہے، تو آپ چلے جائیں، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چلے جائیں. مگر کوئی نہیں جاتا اور شہنشاہ اپنا تاج، چوغا اور تلوار اتار کر پھینک دیتا ہے. پھر کہتا ہے، جو آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا شہنشاہ قسطنطینوس نہیں ہے. میں بھی آپ کی طرح اس شہر کے خادموں، کسانوں اور سپاہیوں میں سے ہوں. مجھ سے تمام عہدے، القاب اور اعزازات چھن گئے ہیں، مگر پھر بھی میں دل سے اس شہر کے لیے لڑنے کا عہد کرتا ہوں. اب بتائیں کون اس شہر کے لیے مینوئل کے بیٹے قسطنطینوس کے ساتھ مل کر لڑے گا. یہ سنتے ساتھ ہی سب ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں. ادھر زگنوس پاشا سلطان کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور سلطان کو تھکا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں، آپ خود کو بہت زیادہ تھکا رہے ہیں، ہمیں ایک طویل سفر طے کرنا ہے، آپ تھوڑا سا آرام کر لیں. پھر سلطان کے اشارے پر وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں، آپ نے جو کہا میں ایسا نہیں سمجھتا. کیا ہمارا راستہ عام راستہ ہے جو ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوگی؟ الحمدللہ ہم نوجوان، ذہین اور باہمت ہیں، ہمارے پاس طاقت اور قدرت ہے. ہم تو صرف ادرنی سے قسطنطنیہ کی طرف جا رہے ہیں. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہماری قوم ایوب سلطان کہتی ہے، وہ تو مدینہ سے ان قسطنطنیہ کی دیواروں تک آئے تھے. انہوں نے 90 سال کی عمر میں تلوار لہرائی تھی. کیا یہ آسان تھا لالا؟ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کرنے والے شخص اس بشارت کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتے تھے. وہ دونوں جہانوں کے سرور کے ساتھی، رفیق اور دنیا و آخرت کے بھائی تھے، جنہیں ان کی محبت کا شرف حاصل ہوا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا شرف حاصل کرنے والے ایوب سلطان بھی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے. کیا یہ ہمارے لیے موضوع ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں یا تھک جائیں یا رکیں، آرام کریں اور سو جائیں؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے موضوع نہیں ہے سلطان. یہ سنتے ساتھ ہی سلطان مسکرا دیتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال. اللہ نگہبان.